اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان حج کا ذکر ہے اور حج کے ارکان بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حج ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال ذکر فرمائے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے۔ وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ۔ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں۔ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن یا مشکل سمجھتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس حیرت انگیز طریقے پر کتنے مرحلوں سے گزار کر تمہیں پیدا فرمایا تھا۔ یعنی پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر یہ انسان کامل ہوتا ہے۔ یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا۔ تم میں جان نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تم میں جان ڈالی۔ جس ذات نے اس حیرت انگیز طریقے سے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو کیا وہ تمہیں مردہ لاش بننے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے سکتی؟ اور رحم مادر کے بارے میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ رحم میں رہنے کی بھی مدت مقرر ہے۔ اللہ جس کو جتنے دن چاہتا ہے ماں کے رحم میں رکھتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم اپنی مشیت کے موافق ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر رحم میں رہنے کی مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد ہم تمہیں زندہ بچے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔ رحم سے باہر آنے کے بعد آگے مزید احوال سے گزرنا ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ گزرتا ہے، حتیٰ کہ جوانی آ جاتی ہے۔ اس کو فرمایا گیا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی قوت کو پہنچ جاؤ، جسمانی طاقت، عقل و فہم کی قوت اور سوچ و سمجھ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے۔ یعنی باپ کے نطفے سے لے کر بوڑھا ہونے تک کے احوال سے تدریجاً گزرتے ہیں یہ انسان، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب پر پورے احوال گزرے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی قضا اور قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ لوگ بعض پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں، بچپن میں بہت سارے بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ادھیڑ عمر ان کی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سب اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنی عمر عطا کرتا ہے۔ اور جہاں یہ پیدائش کا ذکر کیا گیا وہاں ایک طرف اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوسری طرف اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے ان کی پیدائش ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انہیں ایک اور زندگی دی جائے، کیونکہ اگر دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والے، ظالم اور مظلوم سب برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کے لیے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جو چاہے دوسروں پر ظلم کرتا رہے یا گناہوں کے اندر لگا رہے اور اسے اپنے عمل کی کوئی سزا نہ ملے، یا وہ شخص جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتا رہے، اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارتا رہے اور اسے کوئی انعام نہ ملے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں انہیں دوسری زندگی دے کر انہیں انعام یا سزا ضرور دے گا۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اس لیے قیامت کی گھڑی آنے والی ہے،
جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں، اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گیا وہ نعمتوں میں ہوگا، راحت میں ہوگا، جنت میں ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، برے عمل کر کے دنیا سے گیا، تو اسے آخرت میں سزا ملے گی اور وہ تکلیفوں میں ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو گیا، یہ کھلی ہوئی تباہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ کچھ لوگ اس لالچ میں اسلام لائے کہ اسلام کی وجہ سے انہیں دنیا میں کچھ فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جب ان کی توقع پوری نہ ہوئی بلکہ کوئی آزمائش آ گئی تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ حق کو حق ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مفادات کی خاطر قبول کرتے ہیں، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی جنگ میں اس نیت سے ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا ہو کہ دونوں لشکروں میں سے جس کا پلہ باری نظر آئے گا اس کے ساتھ ہو جاؤں گا تاکہ کچھ مفاد حاصل کر سکوں۔ اس آیت مبارکہ سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اسلام پر عمل اس لالچ میں نہ کرو کہ اس دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا، بلکہ اس لیے کرو کہ وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ جہاں تک کہ دنیا کے مفادات کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمانہ مشیت ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد دنیاوی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی آزمائش بھی آ سکتی ہے جس پر صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ مصیبت دور فرما کر آزمائش سے نکال دے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بلا شبہ مومن ہو یا یہودی یا صابی ہو یا نصرانی ہو اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے، اور ان کے علاوہ بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان میں یہودی، عیسائی، اسی طرح صابی جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح مجوسی جو سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے، اور اسی طرح مشرک جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں، چاہے یہودی ہے، نصرانی ہے، صابی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، یہ سب آپس میں اپنے عقائد اور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن چونکہ کفر ایک ہی ملت ہے اس لیے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا مجموعی حیثیت سے تمام کافروں کا ہے۔ یہ سب لوگ آپس میں عقائد میں مختلف ہے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کفر کے اعتبار سے سب ایک ہے۔ اس لیے مؤمنین اور کافرین کو ہذان خصمان، دو گروہ بتا دیے کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو ہے ہی دین حق پر، لیکن دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یہ گمان رکھتی ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے دین کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے بخشے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اہل ایمان کی بخشش ہوگی اور تمام اہل کفر دوزخ میں جائیں گے۔ وہاں ان سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ کفر پر تھے وہ غلط راہ پر تھے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، ہر ایماندار کے ایمان کو اور ہر کافر کے کفر کو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ اللہ اپنے علم کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے
اور نیک عمل کیے انہیں اللہ ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں ہوگی، انہیں اس میں ایسے کنگنوں کا زیور پہنائے گا جو سونے اور موتیوں کے ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے، شرک، بدعات، رسومات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔